اور گھر والے کہتے ہیں حضور کے خاندان کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو۔ اور بھائی ذرا عقل سے کام لو۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے گھر والے ہیں، ہمیں اہل سنت کو کوئی اعتراض نہیں کہ ان کے گھر میں میرے نبی کی بیٹی ہے، تو پھر حضرت ابو العاص کے گھر میں بھی تو میرے نبی کی بڑی بیٹی ہے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ گھر والے نہیں ہیں؟ اپنی طرف سے تو وہ ترمیم نہ کرو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر ہے، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کے گھر ہے، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یہ بھی تو حضور کے گھر میں ہے، تو یہ حضور کے گھر والے نہیں ہیں؟ اب اس پر غور کریں گے کہ یہ جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وخاتم النبیین کی تشریح کون سی معتبر ہوگی؟ جو دنیا بھر کے علماء نے کی ہے وہ معتبر ہوگی، اور جو قادیانی کرتے ہیں وہ غلط ہوگی۔ تو جناب سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ جو تفسیر ہے دنیا بھر کے علماء کی معتبر ہوگی، رافضیوں کی، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، سبائیوں کی، تبرائیوں کی، شیعوں کی معتبر نہیں ہوگی کہ 2 ٹوٹڑو پورے ملک میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے اس کی تفسیر یہ نہیں مانی جائے گی۔ جو بریلوی علماء نے کی ہے، جو دیوبندی علماء نے کی ہے، جو آل حدیث علماء نے کی ہے، جو جماعت اسلامی والوں نے کی ہے، جو دعوت اسلامی والوں نے کی ہے، جو تبلیغی جماعت والوں نے کی ہے، وہ معتبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میرے بھائی آپ آرام کریں گے اور میں کسی وقت بھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا گھر سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد و خلیفہ برحق ہیں، وہ تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا، دیکھو کافروں کا حال، میرے نبی کے دشمن تو ہو گئے مگر یہ یقین تھا میرے نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس لیے وہ امانتیں پھر بھی میرے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر آرام کر رہے ہیں، بڑی شان ہے، میرے نبی کے بستر پر آرام کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، بڑی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام کر رہے ہیں، وہ بڑے شان والے، اور جو ساری زندگی میرے نبی کا بستر بچھاتی رہی ہے وہ بھی خواتین میں سب سے زیادہ شان والی، تشریف لا، اور آپ نے فرمایا جب تک مخلوق کی امانتوں کو واپس نہ کرنا اس وقت تک نہ آنا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی مرضی کے بغیر آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ کا حکم تھا حضرت علی کو بستر پر سلاؤ، اللہ کا حکم تھا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جہاں حضرت علی المرتضیٰ آرام کر رہے ہیں ذہن میں رہے وہ امن کی جگہ ہے، کیونکہ کافر دیواریں پھلانگ کر اندر نہیں جاتے تھے، اور جہاں راستے میں حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے جانے کا حکم ہے وہ خوف کی جگہ ہے، خطرے کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے کہ کوئی کافر حملہ نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
بس یوں دروازے کو ہاتھ لگایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے۔ اٹھے ہوئے تو تھے، در دولت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف چوکے لائے۔ جی آقا، فرمایا تیاری چلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے سارا پوٹلی کہہ لیجیے، کچھ مختصر سا سفر کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کو باندھ دیا اس پوٹلی کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالنطاقین، یہ ان کا لقب بھی بنا۔ ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے دروازے سے چلے گئے، اب دو ہی رہ گئے، ایک نبی تھا ایک صدیق تھا۔ میرے نبی چل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکرے تھے، رات کا وقت تھا، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، رات کا وقت تھا، ہجرت، دن کو ہجرت نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خوف والی جگہ ہے، رات کا وقت تھا، تمام نے لکھا ہے۔ اس کے لیے بھی اگر آپ حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ اہل حدیث حضرات کی تفسیر ہے میرے پاس، احسن البیان اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، تصحیح البیان فی تفسیر القرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب ان کی بھی لکھی ہوئی ہے، ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن مولانا سرفراز خان صفتر انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، بریلوی حضرات میں سے پیر کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن میں بھی یہ لکھی ہے، علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی کہ شاگرد خاص ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے 13 جلدوں میں یہ دیکھیے جو میرے پاس موجود ہے تبیان القرآن، ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو وقت کون سا تھا؟ رات کا۔ اب آپ اور وہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو، رجلین مبارک کو تھوڑی تھوڑی کنکریاں چبھیں تو حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ میرے آقا ذرا تکلیف سے چل رہے ہیں، اور یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی حضرت صدیق اکبر آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے، یہ لکھی ہوئی ہے بات مفسرین نے۔ کیوں؟ کہ رات کا وقت تھا، پتہ نہ چلے کہ میرے نبی پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاؤں پر نہیں چلے، پاؤں کی انگلیوں پر زور دے کر چلے ہیں تاکہ دشمن کو نقش پا کا نشان بھی نظر نہ آئے۔ پڑھیے، پھر پڑھیے ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، حضور آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور کے سامنے تو عرض ہی ہے نا، ہمارے نزدیک تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی دونوں کندھوں پر، یعنی حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ تاریخ میں سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا جس پر اللہ کے نبی نے سواری کی، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ۔ وہ سوار ہوئے، یہ دیکھیے جی، یوں سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آگے، یا ایک آگے یا ایک پیچھے، جس میں اطہر تو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا نا، تو میرے نبی کے قدموں کے بعد توجہ ہے،
کس انسان کے جسم شروع ہو رہا ہے؟ میرے نبی کے قدموں. وہ تو حضرت صدیق اکبر ہے نا. یہاں قدم آئے تو آگے جسم تو ان کا ہے. اور بھائی ان کو کہتے ہو کہ جہاں بھی میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر آئے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے نبی کے قدموں میں حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پھلدار درخت سے پھل توڑنے ہوں اور جس درخت پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ نے خدمت کے انداز میں میرے آقا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر یہ ثابت کر دیا کہ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. نبوت کے بعد صداقت کے امام جھکے ہوئے ہیں. جس نے بھی پھل توڑنا ہے وہ جھکے ہوئے پھل کو توڑ سکتا ہے. جس نے بھی میرے نبی کے پاؤں کی زیارت کرنی ہے، قدم بوسی کرنی ہے، میرے نبی کا پاؤں چومنا ہے، وہ آئے تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سینے پر حضور کے پاؤں ہیں وہ سینہ تمہارے سینوں میں محبت کے نقطہ نظر سے آئے گا تب میرے نبی کے پاؤں تک رسائی ہوگی، ورنہ قیامت تک کوئی بھی میرے نبی کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتا.